جب بہن بھائیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، بہنوں کے شوہر آ جاتے ہیں، بھائیوں کی بیویاں بہویں آ جاتی ہیں، اب معاملات میں نزاکت پیدا ہو جاتی ہے، پھر اولادیں ہو جاتی ہیں تو اور زیادہ نزاکت بڑھ جاتی ہے۔ ان کو برقرار رکھنے کے لیے انسان کو دوسرے کا خیال کرنا پڑتا ہے، دوسرے کا احترام کرنا پڑتا ہے، تکلیف کا خیال دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کو تکلیف تو نہیں ہو رہی۔ اس میں مرکزی کردار گھر کے بڑوں کا ہوتا ہے، ماں باپ کا ہوتا ہے۔ ماں باپ اس میں اگر مرکزی کردار ادا کریں، کیونکہ اولاد سب ماں باپ کی بات مانتی ہے، ماں کی بھی مانے گی، باپ کی بھی مانے گی، وہ مرکزی کردار ادا کریں اور معاملے کو بگڑنے سے بچائیں۔ دیکھیں کہ بچوں میں سے کون آدمی زیادتی کر رہا ہے، کون غلط بات کر رہا ہے، اس کو ٹوکیں، اس کو سمجھائیں، وہ سمجھائیں کہ معاملہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ مشکل وہاں پڑتی ہے کہ جب ماں باپ بھی کسی ایک کا ساتھ دینے لگ جاتے ہیں اور دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ سارے جھگڑوں کی بنیاد وہاں سے شروع ہوتی ہے، جب گھر کے بڑے کوئی فریق بن جائے۔ گھر کے بڑوں کو ہمیشہ نیوٹرل رہنا پڑتا ہے، ان کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے، تو کبھی بھی رشتے خراب نہیں ہوتے۔ یہ اخلاق کی خرابی سے رشتے خراب ہوتے ہیں۔ نمبر 2، معاملات کی خرابی سے۔ معاملات کی خرابی کیا؟ روپے پیسے کے لین دین میں خرابی۔ میراث آج ہمارے ہاں تقسیم نہیں کی جاتی، حالانکہ میراث کے احکامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بیان فرمائے، اس کی تشریح نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ جب میراث تقسیم نہ ہو، ان کی وجہ سے جھگڑے پڑے، عورتوں کو ہمارے ہاں میراث نہیں دی جاتی، لڑکیوں کو میراث سے محروم کیا جاتا ہے، کہہ دیتے ہیں جی ہم نے اپنی بہنوں کی شادیاں کروا دی۔ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ کے والد نے کہ آپ کی شادی نہیں کروائی تھی؟ آپ کی نہیں شادی ہوئی تھی؟ بہنوں کو کہتے تھے جو حصہ میں مل گیا بس وہ اس کا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نماز کے طریقے نہیں بتائے، اقیم الصلاۃ فرمایا، آتوا الزکوٰۃ فرمایا، سارے طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے نماز کے۔ زکوٰۃ کے سارے طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، لیکن میراث کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ کس کا کتنا حصہ ہوگا، بیٹیوں کا کتنا ہوگا، بیٹے کا کتنا ہوگا، باپ کا کتنا ہوگا، ہر ایک کی تفصیل بیان کی ہے۔ ساری تفصیل اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اور آج ہمارا معاشرہ ہے کہ عورتوں کو حصہ دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ ظلم عظیم ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ اگر ایک بھائی بہن کا حصہ دبا کر بیٹھ گیا، یا ایک بھائی نے دوسرے بھائی کی میراث پر قبضہ کر لیا، تو یہ ایسے ہی قبضہ ہے جیسے چوری کا قبضہ حرام ہے، ایسے ہی یہ قبضہ حرام ہے۔ دوسری وجہ یہ جھگڑوں کی یہ پیش آتی ہے کہ ہمارے معاملات خراب ہوتے ہیں، یا تو اخلاق کی خرابی یا معاملات کی خرابی۔ یہ دو خرابیاں جب پڑتی ہیں یا کوئی ایک خرابی پڑتی ہے، رنجشیں آتی ہیں، دشمنیاں آتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، تو نام اعمال انسان کی نیکیوں کا سب صاف ہو جاتا ہے۔ کبھی غیبتیں، کبھی جھوٹ، کبھی حسد، کبھی اس کے خلاف، کبھی اس کے خلاف۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو نام اعمال کو صاف کر کے رکھ دیتی ہیں۔ میرے بھائیوں، میں اپنی خواتین سے بھی میں مؤدبانہ گزارش ہے، اپنے بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ ہم ان باتوں کی طرف توجہ کریں، ہم اپنے نام اعمال کی حفاظت کریں۔ ہماری قبر کا ساتھی ہے تو ہمارا نام اعمال ہے، دنیا کی دولت ہماری قبر کا ساتھی نہیں ہے۔